صلی اللہ محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تعریف و توصیفات اس اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، یکتا و تنہا ہے۔ بعدہ بیش بہا درود و سلام ہوں عموماً تمام انبیاء کرام علیہم اجمعین کی جماعت پر، اور بیش بہا وہ انگنت درود و سلام ہوں خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے آل اور اصحاب پر۔
حاضرین جمعہ، آج کا یہ جو جمعہ کا دن ہے، اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ، چند دنوں کے بعد یہ مہینہ ہم سے اب رخصت ہونے والا ہے۔ صرف چند دن اور چند گھڑیاں باقی ہیں، جس کے بعد یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہوگا۔ اور ایک مومنہ کی یہ پہچان اور شان ہے، اس کے ایمان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس مہینے کی آمد ہوتی ہے، یہ مہینہ آنے والا ہوتا ہے، تو ایک مومن کے دل کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے نیک اعمال کو کرنے کا، نیک اعمال میں آگے بڑھنے کا۔ اور جیسے ہی یہ ماہ مبارک رخصت ہونے کے قریب آتا ہے تو دل میں ایک افسوس، ایک غم سا ہوتا ہے، ایک احساس سا ہوتا ہے کہ یہ خوشیوں والا، برکتوں والا مہینہ ہم سے جا رہا ہے۔ اور یہ جو ماہ مبارک جو آپ نے ابھی گزارا، اس ماہ مبارک کے بارے میں اگر کوئی آدمی بیٹھ کر سکون سے ذرا سا احساس کرے، دل میں سوچے کہ یہ مہینہ کب شروع ہوا، کیسے گیا، کیسے اس کے دن چلے گئے، تو حاصل کلام یہ ہوگا کہ بس ایسا محسوس ہوا کہ ایک آندھی سی آئی اور چلی گئی۔ یہ مہینے کی شروعات کی باتیں چل رہی تھی، پہلے عشرے کی باتیں چل رہی تھی کہ آخری عشرے کی باتیں ہونے لگی، اور آخری عشرہ بھی آخری پڑاؤ پہ آ پہنچا۔ بالکل اب یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ اس رخصتی پر، اس کی رخصتی کے بعد ہمیں اپنی زندگی میں اس ماہ مبارک سے کیا فائدہ حاصل ہوا، ہم نے اس کو اپنی زندگی میں کس طریقے سے گزارا، اور اس کے بعد ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ تبارک تعالی آج کے جمعہ کے اندر گفتگو کی جائے گی کہ یہ ماہ مبارک تو آنا تھا، آ گیا۔ جو نیکیوں کا موقع پایا، جس کو ملا، جس نے نیکیاں کی، اخوت و بھائی چارگی کی مثال دی، محبتیں بانٹی، نیکیوں کے کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نماز تراویح کو پابندی سے ادا کیا، اس کے علاوہ اللہ کا ذکر و اذکار اور اپنے گناہوں کی بخشش کرائی، تو الحمدللہ وہ قابل مبارکباد ہے، اس کو یہ مبارک ہے مہینہ۔ لیکن اگر اس ماہ مبارک کو پانے کے بعد ہم غور کریں، کچھ اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ ماہ مبارک میں نے پایا، تو کیا میں اس سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ میں نے فائدہ حاصل کیا؟ کیا میں نے اپنے ایمان کے اندر تازگی کی؟ کیا میں نے اپنے ایمان کے اندر بڑھوتری کی؟ کیا میں نماز تراویح سے، نماز تہجد کا پابند بن گیا؟ کیا میری زبان سے جو بات بات پر جھوٹ نکلتے تھے وہ جھوٹ ختم ہو گئے؟ کیا میں جو چغل خوریاں کرتا تھا، اس ماہ مبارک کی قدر اور اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ چغل خوری اور غیبت خوری سے بچ گیا؟ کیا میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق کھانے سے بچ گیا؟ کیا میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے، برائی کرنے سے بچ گیا؟ اگر ان کا جواب ہاں میں ہیں تو قابل مبارکباد ہیں، وہ حقیقی مبارکباد ہیں۔ جن کا بھی ان سوالوں کے جوابات ہاں میں ہوں گے، اور جن کے جوابات جو اپنے آپ سے کرے اور ان سوالوں کے جواب نہ میں آئیں، نہیں میں آئیں، تو پھر اس کو فکر کرنی چاہیے کہ یہ بھی گزر گیا اور آنے والا بھی گزر جائے گا، اور یہ 2 دن بھی گزر جائیں گے جو ابھی 2-3 دن باقی ہیں۔ لیکن اگر اس کو افسوس نہیں ہوا، احساس نہیں ہوا، اپنی اصلاح اس نے نہیں کی، تو پھر اس کے لیے 1 مہینے کیا، سال کے 12 مہینے بھی ناکافی ہوتے ہیں۔ تو آج کے اس جمعہ کے اندر انہی سوالاتوں کے تعلق سے ان کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے لیے رمضان کا جو مہینہ آتا ہے وہ ایک تربیت کا سبق لے کر آتا ہے، اور اس کی تربیت صرف چند دن یا صرف 30 دن کی گنتیوں کے لیے نہیں ہوتی، پوری سال بھر، پوری زندگی کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم صرف رمضان کی تربیت کے لیے کافی سمجھتے ہیں، رمضان کے ہی مسلمان ہو کے رہ جاتے ہیں،
صرف رمضان کی عبادت کرتے ہیں تو پھر یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم رب کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اس کا معاملہ آپ کے سامنے ہے ہی۔ سب سے پہلا کام رمضان کو گزرنے کے بعد جو عمل انجام دینا ہے وہ ہے شکر گزاری، اور اس کے لیے اللہ کے رسول نے ایک سنت بتائی، اس کے مطابق ہم انشاءاللہ شکر گزاری کریں گے۔ جو عید کی اپنے گھروں سے نکل کر، اپنے مکانوں سے نکل کر، جو سنت طریقہ تو یہ ہے کہ باہر کھلے میدان میں جا کر کے اللہ کے سامنے سربہ سجود ہوں، اور سربہ سجود کا مقصد ہی رب کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تمہارے رب نے تم سب کو خبردار کر دیا۔ کیا خبردار کر دیا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم اگر میرا شکر گزاری کرو گے، میری جو نعمتیں تم پر نازل ہوئی ہیں ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ تم نے جو رب کے راستے میں مال خرچ کیا ہوگا اس کے شکر گزاری کرو گے، جو تمہیں مال رب نے دیا، جو تمہیں اولاد رب نے عطا کی، جو تمہیں مقام رب نے عطا کیا، جو تمہیں صحت رب نے عطا کی، جو تمہیں مقام و مرتبہ رب نے عطا کیا، اس پر اگر ہم شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر اس کے معاملہ الٹا کیا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، نافرمانی کی، ان عذابی لشدید، تو سن لو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے شکر گزاری کے ذریعے سے اپنے مال و دولت کے اندر، اپنی نیکیوں کے اندر، اپنے ایمان کے اندر زیادتی چاہتے ہیں، یا پھر رب کے عذاب کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے، خود اس پر غور و فکر کر لیں۔ یہ پہلی چیز ہے رمضان کو گزرنے کے بعد۔ آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی کیسی گزرے، رمضان کے بعد ہم کیا کریں۔ تو سب سے پہلا کام رب کی شکر گزاری ہے۔ دوسرا کام ہے جس کو ہمیں رمضان کے بعد کرنا ہے، محاسبہ نفس، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، اس سے حساب لینا ہے۔ جو ابھی سوالات ہم نے کیے آپ کے سامنے، وہی سوالات اپنے نفس سے پوچھنے ہیں کہ آیا یہ رمضان جو آیا تھا ہم نے اس میں کتنا فائدہ حاصل کیا، ہم نے اس کو کتنا مقدار تک کیسے انداز سے ہم نے اس کو گزارا، کتنی نیکیاں کی، کیا کیا کام کیے، کیا ہم نے اس ماہ مبارک کے جو روزے ہیں ان کی روح، اس کا مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی، جس کا مقصد، جس کی روح، روزے کی روح اور روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں، اور اس تربیت کو پھر پورے باقی 11 مہینوں میں اس کو اپنے اوپر نافذ اور اس پر عملی طور پر انجام دیں۔ کسی ایک جاپانی آدمی نے سوال کیا تھا کہ تم جو یہ روزہ رکھتے ہو، جو دن بھر بھوکے رہتے ہو، اس کے تعلق سے کیا ہے تمہارا مقصد؟ یہ پورے دن بھوکے رہنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو کہ مسلمان نے جواب دیا کہ ہمارا جو مقصد ہے اصل بھوکا رہنا نہیں ہے، ہمارا مقصد اس روزے کے اندر جھوٹ، چغل خوری، غیبت خوری، دوسرے سے نفرتیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے گنائیں، اور اس کے بعد کہا کہ یہ ساری چیز ہمارا اس روزے کا مقصد ہوتا ہے، صرف بھوکا رہنا نہیں ہے۔ پھر اس عورت کا جواب سنیں، ایک مشرکہ، ایک کافرہ عورت کیا جواب دیتی ہے، جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والی، جو ہمارے دلوں کو احساس دلانے والی۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے، ایمان کی اگر رمق باقی ہے تو جواب سنیں اور اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں۔ وہ کہتی ہے آپ کے یہاں تو بڑا شارٹ کٹ راستہ ہے، صرف 1 مہینے ان ساری چیزوں سے بچ لو، اور اس کے بعد پورے 11 مہینے سارے کام کرو، چغل خوری بھی کرو، غیبت بھی کرو، نفرتیں بھی پھیلاؤ، گناہ کے کام بھی کرو، صرف 1 مہینہ بچ لو، تمہارے روزے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جواب درست نہیں ہے، مسلمان کا جواب درست نہیں ہے کہ روزہ کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم چغل خوری، دنیا کی سارے لغویات سے، فضولیات سے بچ جائیں، بلکہ پورا مقصد، اس روزے کی روح یہ ہے کہ ہم جیسے اس مہینے کے اندر، مبارک کے اندر گزارتے ہیں،
اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں، اپنے آپ کو غیبت سے روکتے ہیں، اپنے آپ کو روزے کا واسطہ دیتے ہیں، تو یہ ہم پورے مہینے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اپنے نفس کو تیار کر رہے ہیں، اپنی تربیت کر رہے ہیں۔ اس تربیت کو ہمیں پورے 11 مہینے میں نافذ کرنا ہے۔ اگر ہم نافذ نہیں کرتے ہیں تو ہمارے روزے کا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوا، رمضان کی برکت سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، رمضان کا جو حقیقی مقصد ہے وہ ہم کو حاصل نہ ہوا۔ یہ ہے اصل مقصد روزے کا، یہ ہے محاسبہ نفس، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں، آج ہمارا یہ معاملہ ہے، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی۔ ہماری وہ رسمیں جو بلالی رسم ہے، اذان وہ تو ہے لیکن اس کی روح باقی نہیں رہی ہے۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، مسجدیں ویران ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں گے یہ الحمدللہ ماہ مبارک کو جنہوں نے اچھے انداز سے گزارا، مسجدیں آباد ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں۔ وہ لوگ جو پورے 11 مہینے مسجد کے قریب بھی نہیں آتے ہیں، وہ الحمدللہ صف اول کے نمازی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کیا اس ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد بھی ایسا ہی معاملہ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ مسجدیں بالکل ویران نظر آئیں گی، کیوں؟ کیونکہ ہم نے رمضان کے روزے کے جو روح ہے اس کے مقصد کو نہیں سمجھا، بلکہ اس کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ، اپنے نفس سے سوال کرنے، اپنے نفس سے حساب لینے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک چیز کا، ایک ایک پل کا، ایک ایک گھڑی کا، ایک ایک روزے کا، ایک ایک دن کا حساب لیں کہ ہم نے ایک ایک دن کیسا گزارا، اس دن ہم نے کس دن کو ہم نے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، پھر اس کے مطابق آگے کی زندگی کا لائحہ عمل تیار کریں، پورا اسٹرکچر تیار کریں کہ ہمیں ماہ مبارک کے فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے 11 مہینے بھی اسی انداز میں گزارنے ہیں، اسی طریقے سے گزارنے ہیں، تو ہمیں اس اپنے نفس کا محاسبے کا فائدہ ہوگا۔ اور تیسری چیز ماہ مبارک کو گزرنے کے بعد جو ہمیں کرنی ہے وہ ہے استقامت دین، استقامت اعمال، استقامت ایمان۔ جو دین ہم نے سیکھا، جو نیک اعمال ہم نے سیکھے، جو کام ہم نے انجام دیے، ان پر ثابت قدم رہنا، ان پر جم جانا، ان پر ڈٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور ہماری رحمت، ہماری برکت وسعت کل شیء، تمام کی تمام چیزوں کو اپنے دائرے کے اندر لیے ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور جو تقوی اختیار کر لے، جو متقی ہو جائے، ان کے لیے رب العالمین ان کے لیے مغفرت اور رحمت کو واجب کر دیتا ہے، ان کے لیے لکھ دیتا ہے۔ آج ہمارے درمیان سے یہ جو استقامت دین کے تعلق سے ہے، اس سے سنیں کہ استقامت ہمیں انجام دینی ہے ان اعمال پر جو ہم اس ماہ مبارک میں انجام دے رہے ہیں۔ یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یہ ماہ مبارک کا فیضان ہم سے رخصت نہیں ہو رہا ہے، رمضان کی جو برکتیں وہ ہم سے رخصت نہیں ہو رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فیضان الہی کو حاصل کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر طاقت پیدا کریں۔ کیا رب کی رحمت ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ جو آج ہمارے اوپر برکتیں نازل ہو رہی ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے نیک کاموں کی وجہ سے، تو کیا اگر ہم یہی نیک کام رمضان کے بعد کریں تو ہم سے رحمت چھن جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ فیضان الہی ہم سے اٹھ جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اس پر ڈٹ جائیں، ثابت قدم رہیں، تو انشاءاللہ ساری چیزیں باقی رہیں گی۔ ہم سے رمضان رخصت ہو رہا ہے، تلاوت قرآن نہیں رخصت ہو رہی ہے، ہم سے رمضان رخصت ہو رہا ہے، ذکر اللہ رخصت نہیں ہو رہا ہے، ہم سے رمضان رخصت ہو رہا ہے، نیک اعمال کرنے کا وقت رخصت نہیں ہو رہا ہے۔ پورے مہینہ ایسا ہی باقی ہے، پورے مہینے میں نیک اعمال کریں، پورے سال میں نیک اعمال کریں، ہم سے وہ اوقات رخصت نہیں ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں سن لیں، کان کھول کر سن لیں، اگر جو رمضان کی عبادت کر رہا ہوتا تھا، جو رمضان کو اپنا معبود سمجھ کے رمضان کی بات کر رہا تھا، تو رمضان رخصت ہو رہا ہے۔ جو رب کی عبادت کر رہا ہے، رب باقی ہے، باقی رہنے والا ہے، حیو ہے، قیوم ہے، اب بھی باقی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اگر ہمارے دل میں رب کی محبت تھی، رب کی عبادت ہم نے اس ماہ مبارک میں کی تھی، تو رب کی ربانیت بھی باقی ہے، رب کی الہیت بھی باقی ہے، رب کی فیضان رحمت بھی باقی ہے، رب کی برکتیں بھی باقی ہیں، رب کی رحمتیں بھی باقی ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دین پر جم کر کے ان کو حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، ان کو حاصل کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر یہ قابلیت پیدا کریں کہ رب کی یہ رحمتیں
اس رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد بھی ہمارے اوپر نازل ہوتی رہیں۔ دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے جو بندہ ثابت قدم رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصی سعادت مندوں میں، نیک لوگوں میں اس کا شمار کیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جو لوگ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہم اپنے رب کو، اپنے اللہ کو اپنا رب ماننے پر راضی ہیں، ثم استقاموا، اور پھر رب کو رب ماننے پر راضی ہونے کے بعد ثم استقاموا اس پر ثابت قدم ہو جائیں، اس پر ڈٹ جائیں، تتنزل الملائکۃ علیہم، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں، اللہ تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم خوف نہ کرو، تم غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنہ، تمہارے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں، کن التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، ضرورت دین پر استقامت کی ہے، ثابت قدم رہنے کی ہے، نیک اعمال پر ثابت قدم رہنے کی ہے، نماز تہجد پر جس کو ہم تراویح کی شکل میں پڑھتے ہیں اس پر ثابت قدم رہنے کی ہے۔ رب کی خوشخبری انہی لوگوں کے لیے حاصل ہوتی ہے جو رب کو رب ماننے کے بعد پھر بولیں ثم استقاموا، ہم اس پر ثابت قدم ہیں، ہم رب کو رب مان کر اس پر راضی ہیں، رب کے فرمان کے آگے جیسا ہی اس کا فرمان آئے، قرآن کی آیت آئے، ہم اپنے سر کو جھکا دیں، اپنا سر اس کے سامنے سجدے میں گرا دیں، تو یہ رب کو رب ماننا ہے۔ رب کی آیتیں آئیں، ایک کان سے سنیں، دوسرے سے نکال دیں، یہ رب کو رب ماننا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو اپنی خواہشات کو رب ماننا ہوتا ہے کہ صرف وقتی طور پر سنا پھر اس کو بھلا دیا، یہ رب کو رب ماننا نہیں ہے، یہ رب نہیں ہے۔ اربابا من دون اللہ، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنی خواہشات کو رب بنایا ہوا ہے۔ پچھلے خطبات میں آپ نے اس کو اچھی طریقے سے سنا، یا ایھا الذین، ہر خطبے کے شروع میں سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، استقامت دین اختیار کرو، کیسا؟ حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے صرف اس حالت میں کہ تم ایمان پر ثابت قدم ہو، ایمان پر ڈٹے ہوئے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ صرف رمضانی مسلمان بن کر صرف چند دنوں میں عبادتیں کر کے پورے ماہ مبارک میں وہ بندے جو تہجد میں پہلے وقت پر پہنچے ہوئے تھے، جو صف اول کے نمازی تھے، وہ پورے نفلیات کی تو دوسری بات فرائض سے کوتاہی کرنے لگے، جمعہ کے خطبوں سے دور ہونے لگے، فرض نمازوں کو چھوڑ بیٹھے، تو میرے بھائیو دین پر استقامت نہیں ہے، یہ دین پر ثابت قدمی نہیں ہے۔ دین پر ثابت قدمی یہ ہے کہ آدمی جس کام کو بھی کرے اس کو برابر کرتا رہے، لگاتار کرتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، اگر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کام، سب سے زیادہ پسندیدہ کام وہ ہیں جو بندہ کام کرے اور پھر اس پر ثابت قدم ہو جائے، وان قل، گرچہ وہ کام چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سی ہی عبادت کیوں نہ ہو، لیکن اس پر ثابت قدم ہو، لیکن اس پر جم جائے۔ استقامت کی کتنی مثالیں آپ کو بیان کی جائیں، بے شمار مثالیں ہیں کہ استقامت کس کو کہتے ہیں، یہ پورا الگ موضوع ہے، لیکن رمضان کے بعد ضرورت استقامت کی ہے جو ہم انجام نہیں دیتے ہیں۔ استقامت کی ایک چھوٹی سی مثال، آپ نے فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہوگا، وہ ان کا معاملہ دیکھیں، استقامت کس کو کہتے ہیں، دنیا کو ثابت کر کے دکھایا، پوری جہاں کی خوشیاں، بادشاہ کی بیوی کا شرف حاصل ہونے والا تھا، اور بادشاہ بھی ایسا جو دنیا میں کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہیں سب سے بڑا رب ہوں، سب سے اعلیٰ رب ہوں، فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، لیکن رب نے اس کو پکڑ کر اس کو دنیا کے لیے ان عبرۃ لمن یخشی، ڈرنے والوں کے لیے عبرت نشان بنا دیا۔ میرے بھائیو اس کی بیوی تھی، دنیا کی ساری جہاں کی خوشیاں ان کو حاصل تھی، سارے عیش و عشرت ان کو حاصل تھے، لیکن جب دین کو قبول کیا، رب کی ربانیت کو تسلیم کیا، رب کو رب مانا، رب کو رب ماننے پر راضی ہو گئی، تو پھر ان کی استقامت دیکھے، ان کو تکلیفیں دی گئی، ان کو ہر طریقے سے ستایا گیا، یہاں تک کہ ان کے سامنے تیل کے کڑھائیاں تیار کی گئی، ان سے کہا گیا کہ آسیہ پھر جا، اس دین کو چھوڑ دے، موسیٰ کے دین کو چھوڑ دے۔ وہ دیکھتی ہیں
کہتی ہیں ان سے کہا جاتا ہے اس میں ڈال دیا جائے گا، یہ کھولتے ہوئے تیل میں تم کو جلا دیا جائے گا، تم ابھی اس میں بھون دی جاؤ گی، جلا دی جاؤ گی۔ آسیہ ہے، عورت ہے، عورت کا ایمان دیکھیں، ایمان پر ثابت قدمی دیکھیں، اس کو کہتے ہیں استقامت فی الدین، کہ وہ نہیں پھرتی ہیں، اقرار کرتی ہیں، اعلان کرتی ہیں کہ تم صرف دنیا کے اندر سزا دے سکتے ہو، رب کے یہاں تمہاری کوئی چلنے والی نہیں ہے۔ اس کو اٹھایا جاتا ہے، جلتے ہوئے تیل میں جھونک دیا جاتا ہے، پھر بھی رب کے دین سے ذرہ برابر بھی وہ نہیں ہٹتی ہیں بلکہ ثابت قدم رہتی ہیں۔ اس کو بولتے ہیں استقامت فی الدین۔ اس کی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، اسلامی واقعات اٹھا کر دیکھیں، صحابیات کے واقعہ پڑھیں، صحابہ اکرام کے واقعات پڑھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے دین پر ثابت قدمی دکھائی تھی۔ تو یہ استقامت دین ایک الگ موضوع ہے۔ اور اس کے بعد استقامت دین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز فرمائی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بادروا بالاعمال، کہ اے لوگو اعمال میں جلدی کرو، اعمال میں جلدی کرو، فتنۃ کقطع اللیل المظلمہ۔ یہ جو فتنے ہیں آج کا تو سب سے خطرناک فتنوں کا دور چل رہا ہے، خاص طور پر اس حدیث کو سننے کے بعد پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس وقت کہ بادروا بالاعمال، کہ لوگوں عمل کرنے میں، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، دوڑ کے آؤ۔ فتنۃ کقطع اللیل المظلم، کہ فتنے رات کی تاریکی، رات کے اندھیروں کی پے در پہ اندھیروں کی طرح فتنے آتے چلے آ رہے ہیں، فتنے تیزی کے ساتھ دوڑے آ رہے ہیں، ایک فتنہ ختم ہوتا ہے دوسرا فتنہ آ رہا ہے، کتنے فتنے آپ کے سامنے دیکھے جا رہے ہیں۔ یصبح الرجل مؤمنا، اور فتنوں کا ایسا دور بھی آئے گا کہ ایک آدمی صبح کرے گا مومن کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، ویمسی کافرا، اور شام تک وہ کافر ہو جائے گا، ویمسی مومن، اور بعض ایسے ہیں جو شام تو مومن کی حالت میں کریں گے، ویصبح کافرا، اور صبح وہ کفر کی حالت میں کریں گے۔ یبیع دینہ بغرض الدنیا، دنیا کی چھوٹی سی غرض کے لیے اپنے دین کا سودا کر بیٹھیں گے، دین کو بیچ دیں گے۔ یہ چیزیں ہم دیکھ لیں، یہ چیزیں ہم اپنے معاشرے میں غور کر لیں کہ ہمارے اندر صبح میں ایمان کی تازگی ہوتی ہے اور شام کو کفر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کفر اور کافر ہونے کا مطلب مولانا ابوالکلام آزاد نے بیان کیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ ایسا وقت آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہے، شام کو کافر ہے، اس کے ماتھے پر مہر لگی ہوئی ہوگی کہ یہ کافر ہو گیا۔ ایسا وقت نہیں آئے گا، یا وہ کاغذ لے کے نہیں گھومے گا کہ میں صبح کو مومن تھا اب شام کو کافر ہو گیا ہوں۔ ہمارے اعمال ہم کو ایمان اور کفر میں داخل کرتے ہیں، صبح کو ہمارے اعمال ایمان والے ہوتے ہیں، شام کو ہم کفر میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں، شام کو ہم مومن ہوتے ہیں، صبح میں ہم کفر میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ خود ہم مسلمانوں کے درمیان یہ چیز رائج ہے، یہ چیز ثابت ہو چکی ہے، نبی کی یہ وعید ثابت ہو چکی ہے۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ فتنے ہیں، کتنے فتنے آ رہے ہیں آپ کے سامنے، بے شمار فتنے ہیں، صرف فتنوں پہ بات کی جائے تو گھنٹے گزر جائیں۔ استقامت کے چند طریقے میں آپ کو بتا دوں کہ استقامت کس طریقے سے اختیار کی جائے۔ استقامت کے لیے سب سے پہلے طریقہ ہے ہدایت کی مدد اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ جو تم نے ہمیں ہدایت دی ہے اس پر ہمیں ثابت کر دے۔ اس کے لیے دعائیں ہیں قرآن کی، ان کو یاد تو کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجروی اختیار نہ کرنے دے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ثابت کر دے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، تو اپنی طرف سے اپنی رحمت کی طرف سے ہمیں عطا کر، تو عطا کرنے والا ہے۔ اور بے شمار دعائیں ہیں، ربنا فاغفرنا وثبت اقدامنا، اے رب ہمارے اوپر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے قدموں کو ثابت قدم کر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم کر دے۔ تو استقامت کا پہلا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا اور مدد طلب کی جائے، اور یہ دعائیں قرآن میں ذکر، قرآن حدیث میں مذکور ہیں۔ اس کے بعد استقامت فی الدین کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیا جائے۔ یہ قرآن صرف رمضان کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے کہ صرف رمضان کی اس میں تلاوت کریں، باقی اس کو غلاف میں موڑ کر کے پیک کر کے اپنے گھروں کے طاقدانوں میں رکھ دیں، اس پر گردیں چڑھیں، اس پر گرد و غبار چڑھ جائے، اس کو پوری سال کھول کر نہ دیکھیں، صرف رمضان میں کھول کر دیکھیں تو یہ ہمارا قرآن سے
سے تعلق نہیں ہے، یہ ہماری قرآن سے روگردانی ہے، یہ ہماری قرآن کو پس پشت ڈالنا ہے، یہ ہماری قرآن کو وہ علامہ اقبال کا شعر ثابت ہوتا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم خوار ہو رہے ہیں، خوار بولتے ہیں ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی کیسی ہے؟ آپ اپنے معاشرے سماج سے باہر نکل کر دیکھیں، ہم کو کیسی ذلت محسوس ہوتی ہے۔ ہم داڑیاں رکھ کر شرم محسوس کرتے ہیں، ہم اپنا لباس پہن کر شرم محسوس کرتے ہیں، ہم کھلے میں نماز پڑھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہم ذلیل ہو چکے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ قرآن کا پورا خطبہ آپ نے سنا تھا، قرآن مجید سے تعلق مضبوط کریں تو انشاءاللہ استقامت فی الدین آپ کے اندر پیدا ہوگی، آپ دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ ضرورت ہے قرآن سے تعلق جوڑنا، اس کی آیات کو پڑھنا، پورے سال اس کے ترجمے کو پڑھنا۔ دنیا جہاں کی باتیں کر لیتے ہیں، کبھی کسی نے عہد کیا آج کے اس جمعہ کے اندر کوئی بندہ ایک عہد کر لے، کوئی تیار ہے؟ ہمارے دل کے ایمان کا یہ حال ہے کہ اگر ہم صرف وعدہ لینے کے لیے کہہ دیں کہ صرف وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے میں آنے والے رمضان سے پہلے ہم پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ ہمارے سامنے تفسیریں موجود ہیں، ہندی میں موجود ہیں، اردو میں موجود ہیں، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن کوئی بندہ عہد کرنے کے لیے، اپنے دل سے وعدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے قرآن کی اہمیت کو نہیں سمجھا، قرآن کو ہم پس پش ڈال چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسرا طریقہ یہ بھی ہے استقامت فی الدین کا کہ ذکر اللہ زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کے ذکر کو، اپنے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد رکھیں، اپنے دلوں کو مردہ نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو زندہ رہتے ہوئے مردہ نہ شامل کریں، اور مردگی اسی وقت ختم ہوگی جب انسان اللہ کا ذکر کرے گا۔ اسی طریقے سے شریعت کے احکام کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینا، جیسے ہی کوئی شریعت کا حکم ہمارے سامنے بیان کیا جائے، قرآن کی کوئی آیت ہمارے سامنے بیان کی جائے، فوراً سر کو جھکا کر اس کو مان لینا، سر کو جھکا کر ماننا، پیچھے سے اس کو پھیر دینا، کان سے سن لینا، مسجد سے نکلنے کے بعد اس کو وہ پھیر دینا، اس سے منہ موڑ لینا، یہ رب کے سامنے سر جھکانا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے کوئی چیز بیان کی جائے اور ہم جمعے کے اندر ہمارے پاس جمعے کے خطبے میں قرآن کی دلیلیں دی جائیں، ہم اس کا اثر صرف نماز عصر تک رکھیں، اس کا اثر صرف مغرب تک رکھیں، پھر اس کو ایسے ہی بلا دیں، پھر وہی چیز میں منہمک ہو جائیں، وعدہ وعید بھی کریں، اپنے دل سے بھی وعدہ کریں، پھر ہم اتنے زیادہ نفس کے غلام ہو جائیں کہ پھر ہی انہی حرام کاروں میں، پھر انہی چغل خوریوں میں، پھر انہی غیبت خوریوں میں، پھر انہی قتل و غارت گری میں، پھر انہی ایک دوسرے کی عزت اچھالنے میں لگ جائیں۔ تو یہ قرآن پر، یہ اللہ کے احکام پر سر تسلیم کرنا نہیں ہے، بلکہ رب کے احکام کا مذاق اڑانا ہے، رب کے احکامات و فرامین کا مذاق اڑانا ہے، اور اس کا سخت انجام ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی لائحہ اعمال تیار کریں آپ، جیسے انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں کہ انہوں نے کیسے کیسے استقامت کی تھی، انہوں نے کیسے ثابت قدمی اختیار کی تھی۔ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ، احادیث کی کتابیں ہیں، صحیح مقالات ہیں، صحابیات کے سچے واقعات ہیں، ایک کتاب آپ کے لائبریری میں موجود ہے، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو۔ اس کے علاوہ اتنی بہترین کتابیں الحمدللہ آپ کے لائبریری میں موجود ہیں، اردو میں ہیں، ہندی میں ہے۔ کوئی پڑھنے والا ہو، ان کا اپنی زندگی میں ایک شیڈول بنائیں کہ ہم کو روزانہ 5 پیج 2 پیج پڑھنے ہیں تو پڑھنے ہیں، اور اس پر ثابت قدم رہنا ہے، اور پھر اس حدیث پر عمل کرنا ہے۔ وہ احب الاعمال ادممها، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل انسان کا وہ ہے جو ہمیشگی کے ساتھ کرے، کنٹینیوٹی کے ساتھ کرے، وَإِن قَلَّ، گرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ استقامت فی الدین کے چند طریقے تھے۔ اس کے بعد رمضان کو یہ جو ہم سے ماہ مبارک رخصت ہو رہا ہے، اس کے بعد کیا اعمال ذکر کیے جا رہے تھے کہ ہمیں استقامت اختیار کرنی ہے۔ اور اس کے بعد ایک کام یہ ہے کہ ہم چھوٹے ہوئے روزے، جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی قضا کریں۔ ہم سے جو روزے چھوٹ گئے ہیں، ہم سے جو غلطی یا بیماری کی وجہ سے، اس کے مختلف وہ ہو سکتے ہیں عذر جو شرعی عذر ہیں، جیسے کوئی مسافر ہے، جیسے کوئی حاملہ عورت ہے، جیسے کوئی مرضعیہ عورت ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کو پریشانی ہے، اس کے لیے رخصت ہے، وہ روزہ چھوڑ دے۔ حائضہ عورت ہے، نفاس والی عورت ہے، اس کے لیے رخصت ہے، اور یہ روزہ چھوڑ کر کے باقی دنوں میں، باقی اور دنوں میں ان کو رکھیں، ان کی قضا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا کرنے والا ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ تم میں سے جو کوئی مریض ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی مسافر ہو، کوئی کمزور ہو، کوئی بزرگ ہو، طاقت نہیں رکھتا ہو، تو اپنے روزوں کی قضا کر لے، اپنے روزوں کا فدیہ دے دے۔ ایک فدیہ کا طریقہ آپ لوگوں کو بیان کیا گیا، پورے مہینے کا فدیہ نکال دے۔ کوئی بزرگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے جسم کے اندر طاقت نہیں ہے، نہیں رکھ پاتے ہیں، بیماریاں ہیں، وہ پورے مہینے کی طریقہ سے پورے مہینے کا جو فدیہ ہوتا ہے، ایک مسکین کا کھانا، وہ نکال دے، ان کے لیے رخصت ہے۔ اس کے بعد
ایک آخری چیز روزوں کی قضا کے تعلق سے، ایک روزہ وہ ہے جو ہم جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، تو اس کے تعلق سے کیا کہا ہے اسلام نے، شریعت میں کیا حکم ہے؟ جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے کیا اس کے لیے قضا ہے؟ کیا وہ قضا کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث سنیں، من افطر یوما من رمضان، جس نے بھی رمضان مبارک کا ایک روزہ بھی من غیر عذر، بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا، ولا مرض، بغیر کسی مرض کے چھوڑ دیا، لم یقضہ صام الدہر، پوری زندگی روزہ رکھ لے اس کا قضا ادا نہیں ہوگی، وَإِن صَامَهُ، پوری سال روزہ رکھے اس کی کوئی قضا نہیں ہے، من صام رمضان ثم اتبعه مسا من شوال، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ پوری کی پوری سال روزہ رکھے اس کے روزے کی قضا نہیں ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسا بندہ جو جان بوجھ کر عاقل و بالغ ہو بغیر کسی شرعی عذر کے اگر روزہ چھوڑتا ہے وہ کافر و مرتد ہو چکا ہے، اس کے لیے سچی توبہ، سچے دل سے اس کی توبہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے، نیک اعمال کرنا، نیک صدقات میں آگے بڑھ بڑھ کر حصہ لینا اس کے لیے واجب ہے۔ اور اگر کوئی بندہ روزہ جوڑ کر کے جان بوجھ کر کے اس کی قضا دیتا ہے، اس کے قضے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پورے سال یا پوری زندگی بھر روزہ رکھ لے تو بھی اس کی قضا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اس کی سزا آپ نے پچھلے خطبے میں سنی۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو روزہ توڑنے والے روزہ خوروں کا انجام کیا تھا؟ یہ بانچیں یہاں سے چیر دی گئی تھی پوری گردن تک، ان کو الٹا لٹکایا ہوا تھا، خون کی دھاریں ان کے منہ سے نکل رہی تھی، ان پر کوڑے برسائے جا رہے تھے، یہی سزا ان کو دی جا رہی تھی جو رمضان کے مہینے میں کھاتے ہوئے گھومتے ہیں، رمضان کے ماہ مبارک میں روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ایک یہ کام ہے رمضان کے بعد۔ ایک دوسرا کام یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا، جو یہ ماہ مبارک ہے اس مہینے کا نام ہے رمضان، اس کے بعد آنے والا جو مہینہ ہے اس کا نام ہے شوال، اور اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صام رمضانا ثم اتبعه من شوال كصيام الدهر، کہ جس نے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے اور اس کے بعد میں پھر شوال کے 6 روزے رکھے، ستم من شوال، 6 روزے رکھے، قصیام الدہری، تو اس کا ثواب پورے کے پورے سال کے روزے کے برابر ہے۔ ایک دوسری حدیث اور سنیں اس کے تعلق سے، من صام 6 ایام بعد الفطر، کہ جس نے عید فطر کے بعد میں 6 روزے رکھے، کان تمام السنہ، اس نے پورے سال کے روزے رکھے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کیونکہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر ہم ایک روزہ رکھتے ہیں تو اس کے بدلے میں 10 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس طریقے سے یہ رمضان مبارک کے 30 روزے پورے 10 مہینے کے روزے کا ثواب اس سے مل جاتا ہے۔ 10 مہینے کے روزوں کا کتنا ثواب ہوگا؟ 300 دن ہوتے ہیں، پھر یہ 6 روزے رکھے جاتے ہیں، پھر ان 6 روزوں کو 10 سے ضرب دیں، 10 سے گنا کریں، کتنے روزے ہوتے ہیں؟ 60 روزے بنتے ہیں، پورے سال کے روزے ہو جاتے ہیں۔ اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے سال کی جو گنتی کی تعداد ہے وہ تقریباً 360 ہوتی ہے، تو پورے 360 دنوں کے روزے کا ثواب اگر حاصل کرنا ہے تو رمضان کے روزے کے بعد شوال کے روزے رکھیں۔ الحمدللہ ہمارے لیے اتنا بڑا ثواب ہے کہ ہم ہر دن کھائیں گے پیئیں گے، پورے 11 مہینے آرام سے سکون سے دن بھر کھائیں گے پیئیں گے اور ہمیں روزے کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک آخری چیز رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کو سنیں، غور سے سنیں، دھیان دیں، نیکیوں کی حفاظت کریں۔ نیکیوں کی حفاظت کیسے کریں؟ جو ہم نے نیک کام کیے ہیں ان کو محفوظ کرنا ہے، ان کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ نیک کام کرنا، اچھے اعمال کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن اس کو محفوظ کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ایک انسان، اس کی مثال اس طریقے سے لی جاتی ہے کہ ایک انسان نیک کام کرتا ہے اور اس نیک کام کو کرنے میں پوری دلچسپی دکھاتا ہے، اس کو پھر ایک دوسرے نیک کام کی خبر ملتی ہے، وہ اس کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، پہلے والے کام کو بھول جاتا ہے، پھر ایک تیسرے کام کی اس کو نیک کام کی خبر ملتی ہے، وہ تیسرے کام کی طرف چلا جاتا ہے، پھر پیچھے والے کام کو بھول جاتا ہے۔ اس باغ کی مثال ہے کہ ایک باغ آپ نے لگایا اور اس میں ایک پودا لگایا، اس کی پوری دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، ایک دوسرا پودا لگایا، پہلے والے پودے کو بھول گئے، اب اس کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، پہلے والے کو پانی دینا چھوڑ دیا، کھاد دینا چھوڑ دیا، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ پہلے والا پودا سوکھ کر ختم ہو جائے گا، باغ کبھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ باغ اگر باغ بنانا ہے تو سارے پودوں پر دھیان دینا ہوگا، پہلے لگائے، بعد میں لگائے، آگے والے وقت میں لگا رہے ہیں، سب پر برابر دھیان دینا ہوگا۔ یہی نیکیوں کا کام ہے۔ اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو پہلی والی
والی نیکیوں کو بھولنا نہیں ہے، ان کو تازہ رکھنا ہے، ان کو بھی کرتے رہنا ہے، ان کو محفوظ کرنا یہ ہے کہ ہم جو نیک کام کریں ان کو ضائع کرنا یہ ہے کہ ہم نے کوئی نیک کام کیا اس امید کے ساتھ میں ہم نے روزے رکھے، ہم نے نفلی عبادتیں کی، ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور قیامت کا دن آیا ہم ان کو اپنے نامہ اعمال میں ڈھونڈنے لگے، اپنے اعمال میں تلاش کرنے لگے، ہم نے تو رمضان کے روزے رکھے تھے، ہم نے تو نماز تہجد پڑھی تھی، ہم نے تو تراویح کا اہتمام کیا تھا، ہم نے تو اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کیا تھا، اور جب نامہ اعمال دیکھا تو ساری چیزیں ختم ہیں۔ کیوں ختم ہیں؟ کسی کا حق مار لیا، کسی کو ناحق قتل کر دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی پر الزام لگا دیا، کسی پڑوسی کا دل دکھا دیا۔ اس چیز کو آپ اس حدیث سے سنیں، اس حدیث کو غور سے سنیں اور زندگی میں اس حدیث کو اپنے اوپر نافذ کر لیں۔ یہ پورے جمعے کا خلاصہ ہے، پوری تقریر کا خلاصہ ہے، پورے رمضان کا خلاصہ ہے۔ اگر ہم اپنی نیکیاں کی ہیں ان کو ضائع نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہے، ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، ابو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، کہ لوگو تم جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں، غریب مجبور کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا قالوا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، کہ ہمارے لیے ہمارے درمیان میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس پلوٹیں نہیں ہیں، جس کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، ہمارے درمیان تو وہی مفلس ہے۔ اللہ کے رسول کا جواب سنیں، فقال ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں سے مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، بصلاۃ اس کے پاس نمازوں کے انبار ہوں گے، وبزکاۃ اس کے پاس زکاتیں ہوں گی، اور اس کے پاس وصیام روزوں کی پوری مقدار ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی، نیک اعمال ہوں گے، صدقات و خیرات ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی۔ پھر وہ مفلس اس انداز میں ہوگا، یاتی قد شتم ھذا، وہ اس انداز میں آئے گا کہ کسی کے اوپر اس نے الزام لگایا ہوگا، قد شتم ھذا کسی کو گالی دی ہوگی، وقد قذف ھذا کسی کے اوپر الزام تراشی کی ہوگی، واکل مال ھذا کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا کسی کو ناحق مارا ہوگا، فیعطی ھذا من حسناتہ، تو قیامت کے دن اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کی نیکیاں تو ہوں گی، لیکن نیکیاں ان لوگوں کو ٹرانسفر کر دی جائیں گی، پوری نیکیاں اٹھا کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کو اس نے گالی دی ہوگی، جس کا اس نے مال کھایا ہوگا، جس کو اس نے ناحق مارا ہوگا، جس کا اس نے اس کا حق ہڑپ کیا ہوگا، ان کو اس کی ساری نیکیاں دے دی جائیں گی۔ وَيُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اور ابھی اس کا حساب پورا نہیں ہوا ہوگا، اس کا حساب ابھی باقی ہوگا، اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی، اور پھر دوسروں کی برائیاں، دوسروں کی خطائیں، دوسروں کی غلطیاں اس کے اوپر لاد دی جائیں گی۔ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِمْ فِي النَّارِ، اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اپنے آپ پر غور کریں، اپنے نفس میں جھانک کر دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم نیکیاں بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں، صدقات بھی دیں، روزے بھی رکھیں، اور یہ روزوں کا ثواب ہم ضائع کر دیں، کسی کی چغل خوری کر کے، کسی کی غیبت کر کے، کسی کو گالی دے کے، کسی کا ناحق مال کھا کر کے؟ اگر ایسا ہے تو ہمارا سارا اعمال برباد ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے غریب وہ ہے، سب سے مجبور وہ ہے، مقہور وہ ہے جو اس حال میں قیامت کے دن آئے گا۔ تو میرے بھائیو ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیک اعمال کے لیے تیار کریں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، روح کو صاف کر نیک اعمال کر، صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سونے والے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، ذکر اللہ کا کرو، روح کو صاف کرو۔ یہ محسن اپنی شہرت پہ یوں نہ مچل، اے محسن، اے نیک کام کرنے والے، احسان کرنے والے، اپنی شہرت پہ یوں نہ مچل کہ ایک دن آئے گی اجل، تجھے دبوچ لے گی، موت تجھے لے جائے گی، اور رب کا سامنا ہونا پڑے گا، رب کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ اگر ہمارا
ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم رسول حدیث کے مطابق اگر مفلس ہیں تو پھر ہمارے لیے ناکامی ہے، ہمارے لیے بربادی ہے۔ اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، اپنی نیکیوں کو محفوظ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کو دل نہ دکھائیں، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کے تعلق سے آج ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، سب کچھ کریں نیک اور پھر یہ ساری چیزیں خود ضائع کر دیں۔ ایسا نہ ہو میرے بھائیوں، اپنے نیکیوں کو ضائع نہ کرو۔ رمضان کے بعد میں رمضان کی جو تربیت کا مقصد ہے، روزے کی جو روح ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پورے 11 مہینہ کو اللہ کے دین پر ثابت قدمی کے ساتھ میں، دین پر عمل کرنے کے ساتھ میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اور ایک چیز اور میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ جو جمعہ ہیں، یہ جمعے کے تعلق سے ایک عام جو روایت اور بدعت ہمارے ذہن میں ڈال دی گئی ہے، جو واٹس ایپ کے اسٹیٹسوں پر، فیس بک اور الیکٹرانک میڈیا پر چل رہی ہے کہ جمعۃ الوداع ہے، یہ جمعہ الوداع ہی ہے، تو ایسا کوئی ثبوت کارانہ حدیث سے نہیں ملتا ہے، صحابہ سے ایسا کوئی طریقہ نہیں ملتا ہے کہ اس جمعہ کو جمعۃ الوداع کہیں، اس کو الوداعی جمعہ کہیں، اس کو خاص طور پر الوداع کریں، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر رب نے زندگی لکھی ہے تو پھر آنے والے ہیں، یہ وداع نہیں ہوا ہے، ہم کو امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ وقت آئے گا، پھر رب ہمیں موقع دے گا۔ اگر آپ کے پاس موقع آئے گا تو انشاءاللہ پھر اس کو اچھی طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ الوداعی جمعہ اس کا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ لوگ بڑی دور دور کا سفر کرتے ہیں کہ یہ الوداعی جمعہ آ رہا ہے، اس میں نیک زیادہ ثواب ملے گا، تو ایسا کوئی طریقہ اسلام میں ثابت نہیں ہے، کوئی حدیث، کوئی فضیلت اس کے تعلق سے نہیں ہے۔ الحمدللہ جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، ایک غم کا احساس ہونا چاہیے کہ آخری جمعہ ہے، جانے والا ہے اور یہ رمضان مبارک جا رہا ہے۔ ایک مومن کی شان اور پہچان یہی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں غم ہوتا ہے کہ یہ برکت والا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم نے جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، جیسے قدر کرنے کا اس کا حق تھا، وہ حق ہم سے ادا نہ ہو سکا، اس طریقے سے افسوس کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اس کو خوشیاں منائیں، الوداع کہیں، اس کو بائے بائے کریں، ایسی چیزیں اسلام میں ثابت نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کے جو روزہ ہے اس کے روح اور مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی زندگی کو رمضان کے بعد جو ہم نے طریقہ لاحیہ عمل بیان کیا ہے اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین ہمارے سے جو رمضان میں غلطیاں، جو گناہ، جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اے رب العالمین ہماری ان غلطیوں کو، ان خطاؤں کو، ان لغزشوں کو رب العالمین تو ہم سے درگزر فرما دے، معاف فرما دے۔ اے ارحم الراحمین ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں رمضان کی طرح پورے 11 مہینے اسی طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں دین کے اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں شریعت کے احکام کے سامنے اپنے سروں کو جھکانے کی توفیق عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں، اے رب العالمین تمام مسلمان بھائیوں کی تکلیف سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے رب العالمین ہم میں جو مسلمان بھائی، مسلمان میں سارے آتے ہیں، اس میں مرد اور عورت خاص نہیں ہے، مسلمان سب ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس لیے اس کو خاص نہیں کیا جاتا ہے کہ اے رب العالمین ہمارے معاشرے سماج کے اندر جو بھی مسلمان بھائی بہن بیمار ہوں، پریشان ہوں، اے رب العالمین ان کو بیماری سے شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر، کلمہ طیبہ پر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله يرحمكم الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأكبر والله يعلم ما تصنعون سووا صفوفكم